جی دوستو السلام علیکم. ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریپ آف دی لاگ اس کی سمری اردو میں. اس میں اردو میں ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بی ایس آنر کے اسٹوڈنٹس یا ایم انگلش کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو سمری اور اس کی سٹوری سمجھنے میں آسانی ہو. جب ایک اسٹوڈنٹ کو سٹوری آتی ہوتی ہے تو وہ اس کو کویسچن جو اٹیمپٹ کرنا اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. تب اگر کوئی ان سین کویسچن بھی ایگزام میں آ جاتا ہے تو جب سمری یعنی پوری سٹوری کا پتہ ہوتا ہے تو لٹریچر والا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس پہ ہمیشہ لکھ لیتا ہوتا ہے. تو یہ ہم اس کی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن تاکہ آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا بھی آئیڈیا ہو جائے کہ یہ سمری کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اسٹوری کا, اس ڈرامے کا, اس پلے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو اس کی جو بیسیکلی اسٹوری ہے وہ ایک ٹریویل سا انسیڈنٹ تھا, ایک معمولی سی بات تھی, معمولی سا انسیڈنٹ تھا. اور وہ دیر ور ٹو ایمیننٹ کیتھولک فیملیز. تو وہاں کی کیتھولک فیملیز تھی دو. کس کی فیملیز تھی؟ ایک مسٹر لارڈ پیٹر اور دوسری جو عورت تھی وہ اس کا نام تھا مس ارابیلا فرمر. تو مسٹر لارڈ پیٹر کو اس سٹوری کے اندر, اس پلے کے اندر بیرن کے کریکٹر سے دکھایا گیا ہے, شو کیا گیا ہے. اور مس ارابیلا فرمر کو جو اس کا کریکٹر کو نام دیا گیا ہے وہ ہے بیلنڈا. یعنی بلینڈا جو ہے وہ سٹوری کے اندر اس کا کریکٹر ہے اور اس کی ہسٹوریکلی یعنی اس کا جو ایکچوئل نیم تھا وہ تھا مس ارابیلا فرمر. اس طرح بیرن جو ہے وہ کریکٹر تھا ریپ آف دی لاگ کے اندر اور اس کا جو اوریجنل نیم تھا وہ تھا مسٹر لارڈ پیٹر. تو ایک اس میں کریکٹر آتا ہے جان کیرل. جان کیرل بیسیکلی الیگزینڈر پوپ کا دوست تھا. اس کو یہ سٹوری کا پتہ چلا تو اس کے مائنڈ میں خیال آیا کہ میں پوپ سے کہتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر ایک نظم لکھے, ایک پوئم لکھے, تاکہ یہ دو فیملیز ہیں جن کا آپس میں کلیش ہے ان کی آپس میں صلح ہو جائے. تو اس کی آپس میں صلح کرانے کے لیے اس نے الیگزینڈر پوپ سے ریکویسٹ کی کہ وہ آپ اس کے اوپر ایک کہانی لکھیں. تو اس نے اس کی بات سنتے ہوئے, اس کو آفر کو قبول کرتے ہوئے اس کے اوپر ایک سٹوری لکھنا سٹارٹ کی. اور ود ان فورٹ نائٹ یعنی ود ان 15 days اس نے ایک سٹوری جو ہے, ایک جو نظم ہے وہ لکھ لی. اور یہ جو پہلی نظم تھی یہ 2 کینٹو ورین تھی, یعنی اس کے جسٹ 2 کینٹو تھے. اس کے بعد یہ جب سٹوری لکھی گئی تو اس سٹوری کی لکھنے کے بعد جب دونوں فیملیز میں جن کا آپس میں کلیش تھا انہوں نے جب اس سٹوریز کو پڑھا تو وہ ہنسنے پر مجبور ہو گئے اور ان کا جو آپس کا درمیانی کلیش تھا اس کو انہوں نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا. یعنی اس سٹوری کا جو بیسیکلی پرپز تھا, جو مقصد تھا, وہ اچیو ہو گیا. اس کے بعد 1712 میں یہ سٹوری انونیمسلی پبلش ہوئی, یعنی کسی پبلشر کے ہاتھ میں وہ اسکرپٹ لگا تو اس نے اس کو پبلش کر دیا. جب پبلش ہوئی تو جب الیگزینڈر پوپ تک یہ بات پہنچی تو اس نے سوچا کہ جب یہ سٹوری, یہ پوئم میری ہے تو میں خود اس کو پبلش کراتا ہوں. تو اس نے 1712 میں ہی پھر اپنے نام سے اس کو پبلش کرا دیا. اس کے بعد 1714 میں اس نے اسی پوئم کو اس میں چیزیں اور مزید چیزیں ڈال کے اس کو 5 کینٹوز والی پوئم بنا کے اس نے 1714 میں اس کو پبلش کر دیا. تو جو اب ہمارے پاس پوئم ہے جس کو ہم اب پڑھتے ہیں, یعنی یہ والا جو ہم پلے پڑھتے ہیں ریپ آف دی لاگ, اس کی بھی بیسیکلی 5 کینٹوز ہیں. یہ 5 کینٹوز بیسیکلی وہاں سے ہی تب سے چل رہی کینٹوز ہو گئے تھے. تو اب ہم چلتے ہیں اس کی سمری کی طرف. الیگزینڈر پوپ نے یہ نظم دا ریپ آف دی لاگ موک ہیروئک ٹون میں سٹارٹ کی. اس نے فرسٹ کینٹو میں اپنے دوست جان کیرل کو اکنالج کیا جس نے پوپ کو یہ نظم لکھنے کا مشورہ دیا تھا. بیسیکلی جان کیرل نے فارمرز اور پیٹرز خاندان کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے یہ نظم لکھنے کا مشورہ دیا تھا. شاعر اظہار کرتا ہے, کہتا ہے کہ اگر بیلنڈا اور لارڈ پیٹر اس کی کوشش کی تعریف کریں تو معمولی سبجیکٹ میٹر کے باوجود یہ نظم تعریف کی بلندیوں کو چھوئے گی اور یہ ایک نیا ریکارڈ بنائے گی. اس نظم کا سبجیکٹ میٹر ایک خوبصورت خاندان کی ایک خوبصورت خاتون بیلنڈا کی تعریف سے لارڈ پیٹر کے لو کو ریجیکٹ کیے جانے اور اس کے بالوں کی لٹ یعنی لاک کا کٹ جانا ہے. فرسٹ کینٹو میں الیگزینڈر کو بیلنڈا کے بیڈ روم کو ڈسکرائب کرتا ہے جہاں پہ گارڈین سلفیریل کو بیان کرتا ہے. بیلنڈا صبح لیٹ مارننگ یعنی 12 بجے تک سوئی ہوتی ہے. اس کا لیپ ڈاگ اس کو جھنجھوڑ کر جگاتا ہے. سورج کی شعائیں بھی اس کے بیڈ روم میں آنے سے کتراتی ہیں کہ اگر بیلنڈا آنکھیں کھولے گی تو سورج کی روشنی بھی مانند پڑ جائے گی.
बेलिंडा की जब आंख खुलती है तो वो 3 दफ़ा अपनी मुलाजमा को बुलाने के लिए बेल बजाती है, लेकिन कोई भी मुलाजिम बेल की आवाज़ पर उसके पास नहीं जाता। वो गुस्से के साथ अपनी स्लीपर से फर्श पर दस्तक देती है, लेकिन उसकी गार्डियन सिल्फ एरियल उसको दोबारा सुला देती है। फिर एरियल बेलिंडा के ख्वाब में आती है और उसको अपनी और बाकी सिल्फ्स की शनाख्त के बारे में बताती है। वो बताती है कि एरियल सिल्फ्स बेसिकली स्पिरिट हैं जो कि खूबसूरत औरतों की हिफाजत करने के लिए आसपास रहती हैं। ये स्पिरिट्स असल में फैशनेबल औरतों की रूहें हैं जो कि एक ऐसी मखलूक में तब्दील हैं जो कि इंतहाई छोटी है और किसी को भी नज़र नहीं आती। जब कोई फैशनेबल औरत मरती है तो उसकी सोल 4 एलिमेंट्स में तब्दील हो जाती है। वो 4 एलिमेंट्स हवा, मिट्टी, पानी और आग हैं। एरियल ख्वाब में ही बेलिंडा को बताती है कि इन स्पिरिट्स का काम औरतों को मर्दों के मोहब्बत के जाल में आने से बचाना भी है। जब कोई औरत किसी अमीर आदमी की तरफ मुतवज्जे होती है तो ये स्पिरिट्स उस औरत के माइंड में किसी दूसरे अच्छे स्टेटस वाले बंदे का इमेज उसके माइंड में डाल देती है। इस तरह उस औरत की बवजह उसकी तवज्जो वहाँ से हट जाती है। एरियल बेलिंडा को खबरदार करती है कि अगर आपके साथ कुछ खतरनाक वाक़या वक़ूअ पज़ीर होने वाला है। इस वाक़े की असल नौयत का एरियल को भी एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कौन सा वाक़या होने वाला है, लेकिन उसको ये आइडिया होता है कि उसके साथ कोई ना कोई वाक़या जो कि ख़तरनाक नौयत का है वो होने वाला है। लेकिन वो बेलिंडा को खबरदार करती है कि वो मर्दों से मुहतात रहे। एरियल ने अभी अपनी बात ख़त्म की होती है कि बेलिंडा को उसका डॉग अपनी ज़बान से जगा देता है। जागने के बाद बेलिंडा की नज़र सबसे पहले लव लेटर पर पड़ती है और वो इस लव लेटर के भेजने वाले के जज्बात और एहसासात के बारे में सोचना शुरू हो जाती है। इसके बाद उसका मेकअप का प्रोसीजर शुरू हो जाता है और वो कई घंटे मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी तारीफ़ें करती है, खुद की प्रेज़ करती है और उसकी मेड सर्वेंट मेकअप करने में उसकी मदद करती है। ये था हमारे पास फर्स्ट कैंटो और जहाँ तक दूसरे कैंटो का ताल्लुक़ है। इसके बाद कैंटो 2 शुरू होता है। इस कैंटो में बेलिंडा रिवर थेम्स के अंदर प्लेयर बोट में दिखाई गई और उसके आसपास उसके चाहने वाले मौजूद हैं जो हर टाइम उसकी तारीफ़ करते हैं। सबसे ज़्यादा तारीफ़ उसके बालों की लॉक्स की होती है जो कि उसकी खूबसूरती का असल राज है। बहुत से लोग उसकी बालों की लॉक से मुतासिर होते हैं। उनमें से एक बैरन है जो फैसला करता है कि वो इन लॉक्स को हासिल करेगा। बोर्ड के अंदर हर कोई खुश व खुर्रम दिखाई देता है, सिर्फ एरियल परेशान होती है। उसको खतरा होता है कि बेलिंडा को कोई नुकसान पहुंचने वाला है। एरियल अपनी कमान में मौजूद सारी सिल्फ्स को बुला भेजती है कि बेलिंडा को प्रोटेक्ट किया जा सके। एरियल तमाम सिल्फ्स को हुक्म देती है कि वो बेलिंडा के इर्द गिर्द अपनी पोजीशन संभाल लें और उसकी हिफाजत करें। इस मकसद के लिए 50 सिल्फ्स को मुंतखब किया जाता है। एरियल ये भी ऐलान करती है कि जो सिल्फ अपनी ड्यूटी में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी उसे सज़ा मिलेगी। उसको परफ्यूम की बोतल में डुबोया जा सकता है। सेफ्टी पिन्स के साथ एक जगह फिक्स भी किया जा सकता है या कॉफ़ी की एक गर्म नदी में भी डाला जा सकता है। तो ये उनकी पनिशमेंट, इनमें से कोई भी पनिशमेंट हो सकती है। यानी इस कैंटो में हमने देखा है कि वहाँ पे वो प्लेयर बोर्ड पे है और एरियल जो है वो सारा प्लान कर लिए उसको प्रोटेक्ट करने की। इसके बाद हमारे पास कैंटो 3 हैम्पटन पोर्ट की डिस्क्रिप्शन से शुरू होता है।
اس کورٹ کی صدر یعنی پریزیڈنٹ کوئین اینی ہوتی ہے۔ اس کورٹ میں ہر فضول سے فضول ٹاپک پر بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، یعنی وہاں پہ صرف بات چیت ہی چلتی رہتی ہے سارا دن، اور چھوٹے سے چھوٹے موضوع پر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی مشورہ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیلنڈا جو ہے وہ ایک گیمز کھیلتی ہے، کارڈز کی گیمز میں بیلنڈا 2 مردوں کو شکست دیتی ہے۔ ان کے پاس کارڈز کا ایک پیک ہوتا ہے، اس میں ٹوٹل 9 کارڈز ہوتے ہیں۔ اس گیم کے بعد سارے لوگ کافی پینے کے لیے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بیرن اس کی ہیئر لاکس کاٹنے کا پلان بناتا ہے۔ اس کام کے لیے کلیریسا جو کہ بیلنڈا کی دوست ہوتی ہے، بیرن کو سیزر فراہم کرتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بیلنڈا کی جو دوست تھی کلیریسا، وہ ہی وہاں پہ بیرن کو سپورٹ کر رہی ہے، بیرن کو وہ پیئر آف سیزرز لا کے دے رہی ہے کہ آپ یہ اس کی لٹ جو ہے وہ کاٹ دیں، یعنی اس کی مدد کر رہی ہے۔ اس کے بعد بیلنڈا جب کافی کا ایک سپ لینے کے لیے تھوڑا سا بینڈ ہوتی ہے، تو لارڈ بیرن اس کی لاک کاٹ دیتا ہے، یعنی جب بیلنڈا کافی کا سپ لینے کے لیے تھوڑا سا بینڈ ہوتی ہے تو لارڈ کے پاس آلریڈی سیزر آ چکی ہوتی ہے، تو وہ اس کی ایک سائڈ کی جو لٹ ہے وہ کاٹ دیتا ہے۔ اس حرکت پر بیلنڈا غصے سے بھر جاتی ہے اور لارڈ بیرن خوشی سے سرشار ہوتا ہے، وہ اپنی جیت پر بہت خوش ہوتا ہے۔ بیلنڈا کو اس بات پر بھی زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ اس کی جو لٹ کاٹی گئی تھی وہ بیسیکلی زیادہ تر آڈینس کے سامنے رہتی تھی، یعنی جو دوسری والی تھی وہ زیادہ تر نہیں تھی، لیکن یہ والی اس کی لٹ ہمیشہ آڈینس کے سامنے رہتی تھی۔ اس وجہ سے بھی اس کو زیادہ دکھ تھا کہ اگر دوسری کاٹی جاتی تو وہ زیادہ ویزیبل نہیں تھی، بلکہ یہ زیادہ ویزیبل تھی، وہی کٹ گئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کا کینٹو 4 سٹارٹ ہوتا ہے۔ کینٹو 4 میں بیلنڈا اپنی لاکس کے کٹ جانے پر بہت افسردہ اور غمگین دکھائی دیتی ہے۔ امبریل کیو آف سپلین میں جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے کیو آف سپلین جہاں نہ تازہ ہوا ہوتی ہے، نہ سورج کی روشنی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، ہارر، ٹیرر، یعنی انتہائی ہارر والا انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ ہر طرف اداسی، پریشانی دکھائی دیتی ہے، جہاں پر گاڈ آف سپلین بیٹھی ہوتی ہے، اس کے سائڈ میں بھی درد ہوتی ہے اور اس کے سر میں بھی درد ہوتی ہے، یعنی اس کی بھی مائزریبل کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس علاقے میں ہر طرف بھوت، سانپ، فینٹمز، کھلی ہوئی قبریں، بہت سی ڈراؤنی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ پورا ایک جو انوائرمنٹ ہے وہ خطرناک قسم کا اور ڈراؤنا ہوتا ہے۔ امبریل کوئین آف سپلین سے درخواست کرتی ہے کہ وہ بیلنڈا کی پریشانی اور اداسی کو کم کرنے میں مدد کرے۔ وہ امبریل کو ایک چھوٹا سا بیگ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو بیلنڈا کے اوپر اس پیکٹ کو، اس چھوٹے سے بیگ کو الٹ دینا۔ امبریل جب واپس آ کر بیلنڈا کے اوپر وہ چھوٹا سا بیگ الٹ دیتی ہے تو اس کے مثبت اثرات دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اداسی کی فضا سے باہر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کینٹو میں یہ جو ہمارے پاس کینٹو ہم نے پڑھا ہے، کینٹو 4، اس میں بیسیکلی وہ ایک سارا اداسی کا انوائرمنٹ، کوئین آف سپلین دکھائی گئی ہے کہ وہاں پہ کون سا انوائرمنٹ تھا، کیسے تھا، وہاں پہ وہ ہیلپ لینے کے لیے گئی اور اس نے پھر ہیلپ کی بھی، وہ ایک بیگ دیا کہ اس کے اوپر جا کے آپ نے الٹ دینا ہے، تو وہ اس سے وہاں پہ آپ کو مدد ملے گی، ہیلپ ملے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کینٹو 5، کلیریسا کے ایڈریس پر مشتمل ہے کینٹو 5 پورا، یعنی اس میں وہ ایڈریس کر رہی ہے، سمجھا رہی ہے بیلنڈا کو، وہ بیلنڈا کو تیار کرتی ہے بیسیکلی کہ وہ اپنی لاک کو واپس لینے کے لیے لڑائی کرے۔ یعنی بیسیکلی اگر آپ اس کریکٹر کو، اگر کلیریسا کو وہاں پہ دیکھیں تو سب سے پہلے تو اس نے کیا کیا تھا، وہاں پہ اس کو، یعنی اس کی دوست نے ہی وہاں پہ اس کو پرووائڈ کیا تھا سیزر، تو اب اس کی جو کلیریسا ہے وہ اس کو کیا کر رہی ہے، تیار کر رہی ہے، ریڈی کر رہی ہے کہ آپ وہاں سے اس کے ساتھ لڑائی کریں، جھگڑا کریں، تاکہ یعنی ایک اور لڑائی جھگڑا دیکھنے کے لیے وہ تیار تھی، یعنی اس کا ارادہ تھا کہ ایک اور لڑائی ہو، جھگڑا ہو، یعنی وہ سکون میں رہنا نہیں چاہتی تھی، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا جاری رہے۔
تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ واپس لینے کی لڑائی کرنے کے لیے جب وہ کہتی ہے تو اچانک ان کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہاں پہ جو لڑائی والا انوائرمنٹ وہ چاہتی تھی وہ ایک بار کریٹ ہو جاتا ہے۔ ایک سائڈ پر عورتیں ہوتی ہیں اور دوسری سائڈ پر مرد ہوتے ہیں، یعنی ساری کی ساری عورتیں ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہیں اور باقی وہاں پہ موجود جو سارے مرد ہوتے ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں، یعنی وہاں پہ بیسیکلی جو جینڈر ایک سائڈ پہ اور ایک جینڈر جو ہے ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جب ان کے درمیان میں لڑائی شروع ہوتی ہے تو یہ لڑائی جو ہوتی ہے بلینڈا اور اس کی فرینڈز یہ جنگ جیت جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ ساری کی ساری عورتیں مل کر بلینڈا کے بالوں کی لاک کو تلاش کرتی ہیں، یعنی وہ ساری عورتیں جب جنگ جیت جاتی ہیں تو وہ خوش ہوتی ہیں، اور وہ خوش ہونے کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بلینڈا کی جو لاک ہے جو اس کی ضائع ہوئی ہے وہ وہاں پہ ان کو مل جائے۔ تو وہ ہر چیز کو ہر جگہ کو تلاش کر لیتی ہیں، لیکن وہ لاک وہ لٹ وہ ہیئر کی لاک جو ہے وہ ان کو نہیں ملتی، یعنی وہ اس کام میں اپنے مقصد میں پرپز میں کامیاب نہیں ہوتی۔ آخر کار وہ یہ سپوز کرتی ہیں کہ لاک ایک سٹار میں تبدیل ہو گئی ہے، یعنی وہ ایک فرض کر لیتی ہیں کہ جو لاک ہمیں نہیں ملی وہ بیسیکلی آسمان کے اوپر جا کر ایک ستارے میں چینج ہو گئی، یعنی اس کا ایک ستارہ بن گیا ہے، اور اب لور اس ستارے کی پوجا کیا کریں گے، یعنی یہ ان کی سپوزیشن ہوتی ہے۔ جیسے وہ غالب نے کہا تھا دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، تو وہی سیم بات یہاں پہ ہے کہ وہ اب اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ سوچتی ہیں کہ وہ جو لاک ہے وہ بیسیکلی وہاں پہ آسمان پہ چلی گئی ہے، اور وہاں پہ وہ ایک سٹار بن گئی، ایک ستارہ بن گئی، اور اب جو لور ہیں وہ اس کی پوجا کیا کریں گے۔ یہاں پر بیلینڈا کو سکون ملتا ہے کہ اس کے ہیئر امورٹل ہو گئے ہیں، یعنی وہاں پہ اس کے لیے خوش ہونے والی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اس کے جو ہیئر ہیں وہ اب ہمیشہ رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے، لوگ اس کی تعریف کریں گے، لوگ یہ سٹوری یہ کہانی پڑھیں گے، اور مختلف جو لورز ہیں وہ وہاں پہ اس سٹوری کی تعریف کریں گے، دیکھیں گے، اس کو یاد کریں گے اور اس کی سٹار کی پوجا کریں گے۔ تو یہ بیسیکلی اینڈنگ ہوتی ہے جہاں پہ وہ بیلینڈا بہت خوش ہوتی ہے، لیکن اس کا پہلے بھی پرپز یہی تھا کہ وہ جو مختلف میل کمیونٹی ہے، جو مختلف میل ممبرز ہیں وہ اس کے آس پاس رہیں، وہ اس کے بارے میں سوچتے رہیں، اس کی تعریف کریں، اس کو پریز ہی چاہیے تھی، یعنی اس کی تعریفیں ہوتی رہیں۔ تو اب بھی وہ اس بات پہ ہی خوش ہو گئی ہے کہ اب اس کے جو ہیئر ہیں وہ امورٹل ہو گئے ہیں، اب وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے جائیں گے، لوگ ہمیشہ اس کی سٹوری اس کی کہانی جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس اس کی سمری جس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تو اب ہمارے پاس اس کی سمری کے بعد آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری جو اگلی ویڈیو ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔